مجھ کو لوٹا دے پھر سے وہی شام و سحر. ارباب علم و دانش، مہمان خصوصی، صدور تقریر، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر کے دو موضوعات ہیں. ایک ادارے کے وائس پرنسپل کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کا بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بات بڑھاتا ہوں. ایک بزرگ کے واقعے سے، ایک بزرگ کا دور تھا، وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی زندگی بسر کرنے والا ایک شخص تھا جس کی معاشرے میں کوئی اتنی اس کی مال و دولت یا جاہ و عشمت کی وجہ سے کوئی عزت تو تھی، بہرحال اتنی شہرت نہیں تھی. اس کا پیشہ جو تھا وہ ایک مدرس تھا، کسی مسجد کا امام یا پڑھانے والا تھا. وہ اس کی زندگی کے جب آخری ایام آتے ہیں تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیماری کے بعد جب وہ انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس وقت کے جو وہاں اس علاقے کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو خواب میں آتا ہے کہ آپ میرا ایک بزرگ ولی مبلغ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. وہ بزرگ بڑی حیرانگی میں وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جب اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں کے جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے اس کا حال احوال جب پوچھتے ہیں ماضی کی زندگی کا، تو کوئی خاص ان کو نہیں بتا پاتا. تجسس انسان کے لحاظ سے بحیثیت انسان ان کا اور بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے گھر و تعزیت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس بات پر وہ بہت زور دیتے ہیں کہ یہ شخص کیا کیا کرتا تھا. لوگ وہاں کے ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ معمول کی زندگی بسر کر رہا تھا. اس کے گھر والوں سے ان بزرگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شخص تھا، یہ کسی مسجد کا مدرس تھا، وہاں پڑھانے والا تھا، اور لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اچھی باتیں بتایا کرتا تھا. اور جب وہ آتے ہیں، رات ہوتی ہے، تو ان کو خواب میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص نیکی کا ایک کام کیا کرتا تھا، اور وہ یہ کام یہ تھا کہ جب یہ مدرس تھا اپنے بچوں کو جب پڑھایا کرتا تھا تو ان بچوں کو صرف ایک بات بتایا کرتا تھا کہ راہوں میں اگر کانٹے آ جاتے ہیں کسی کے لیے، وہ کانٹے اور پتھر آپ ہٹا دیا کریں، وہاں سے اٹھا دیا کریں. اور اس کی اس تبلیغ سے، ایک جملے کی تبلیغ سے اتنے اس کے 52 شاگرد پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کی اس بات پر عمل کر دیا، اور میرے نزدیک اس کے گناہ سارے ختم ہو گئے، اور اس کے اکاؤنٹ میں ان کے عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں شامل کر کے یہ میرا ولی بن گیا. میں اساتذہ کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معزز اساتذہ کرام، آپ اور میں بھی شاید مختلف اداروں میں پڑھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا جو آپ بیٹھے ہوئے، آپ کبھی اولڈ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. جب آپ کی عمر تباہی جو ہے یہ بھی بوڑھی ہو جائے گی تو اپنے ان پھیلتے پھولتے بچوں کو جب دیکھیں گے تو یہ بچے جب ان کی خوشیاں دیکھیں گے، انہیں کسی مقام و مرتبے پہ آپ دیکھیں گے تو آپ پھر سے جوان ہو جائیں گے. اور انجانے میں آپ نے کتنی ایسی نیکیاں ان بچوں کو بتائی ہوں گی جو نیکیاں یہ بچے کر رہے ہیں، اور آپ یہ نیکیاں بتا کر بھول بھی گئے، اور اللہ کے ہاں تمہارے اکاؤنٹ میں نیکیاں شامل کی جا رہی ہیں. اور میں اور آپ اس وقت کے بزرگ اور اس وقت کے مدرس کی طرح ہم بھی جو ہے وہ کسی اللہ کے ولی تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی بات کم نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کامیاب بچی کو استقبالیہ دینے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. آپ نے 400 500 600 بچے کی تبلیغ کی، 400 500 600 بچے کو پڑھایا. شاید آپ نے اور بہت سارے بچوں کو معاملات زندگی میں کتنے اچھے کام بتائیں گے
وہ آپ کی کامیابی کا مقدر بنے گی۔ اس پر میں آپ لوگوں کا یہاں آمد پر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ مبارک بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی یہ کامیابی آپ کی آنکھوں دیکھی کامیابی کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ آس لگائے بیٹھے کہ جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت بھی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ صلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دوسری بات یہ جو بچی یہاں جس کے اعزاز میں نتاشا فائق عباسی کے اعزاز میں یہ تقریر سجائی گئی اور اس پروگرام کی مہمان خصوصی بھی ہے، وہ ہمیں کے قلب سے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو اور اساتذہ اکرام کو، چونکہ میں اس کے گھر کے فرد کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منزلیں جہاں محنت سے ملتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ بہت پسند ہے، عاجزی اور انکساری۔ اس کے در پہ عاجزی اور انکساری اور آنسو کے ساتھ جب انسان ہاتھ بلند کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر رحم و کرم کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ اس بچی نے اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ محنت کو بھی شامل کر کے یہ کامیابی حاصل کی، اور ایک مرد مجاہد کی طرح اس میدان میں یہ لڑی ہے۔ یہ بچی اس طرح لڑی ہے کہ ایک مرتبہ کہیں یہ پیچھے رہ گئی، دوسری مرتبہ حوصلہ اس نے جو ہے اور بلند کیا اپنا حوصلہ، محنت کو جو ہے وہ محنت کا جو وقت تھا اس وقت کو بڑھا دیا، اور ساتھ خدا تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ بھی اس نے جاری رکھا، نماز تہجد ادا کر کر کے یہ اپنی اس کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی نصیب فرمائی۔ دلشاد صدیقی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان اپنی سوچ سے بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، اور سوچ سے ہی انسان ایک عام سا آدمی بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بلند رکھیں گے، آپ اپنی منزل کا تعین کر کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کریں گے، خدا تعالیٰ کی رحمتوں کو دعاؤں کی صورت میں شامل حال کریں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو یہی سمجھیں گے کہ یہ قابل تھا، اس نے یہ کر دیا، ہمارے بس سے باہر ہے، تو آپ کبھی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کی دوڑ لگانا پڑتی ہے، اور اس محنت کی دوڑ میں انسان کو اپنے جسم کی توانائیاں، سوچ کی توانائیاں، والدین کی محنتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو احاطہ خاطر میں لا کر اپنی زندگی کے یہ اوقات کار گزارنا پڑتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ تمام بچوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس علاقے کا روشن مستقبل ہے، مختلف علاقوں سے آپ آ رہے ہیں، اگر علاقے کا نہیں ہے تو آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا ستارہ اور تارہ ہے۔ آپ کے والدین میں سے ہر والد اور والدہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے آدمی بن جائیں۔ آپ ان والدین اور محسنین کے احسانات کو یاد کر کے آپ بھی میدان علم میں محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کسی کو ناکام نہیں کرتا ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے تم جس کی کاوش کرو گے اس کاوش کو میں بڑا چلا کر تمہیں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کاوشوں کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ نتاشا فائق عباسی نے جو یہ کردار ادا کیا ہے کہ اپنے محسنین کو خوشیوں میں یاد اس کو بلایا نہیں، فراموش نہیں کیا، بلکہ اس نے ارد گرد کے تمام اداروں کے اساتذہ اکرام کو اپنے محسن سمجھ کر ان کو مدعو کیا۔ یہ بھی بہت اعلیٰ ظرفی بھی ہوتی ہے اور یہ کمال ہے۔ یہ کامیابیوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے من جملہ یہ چیزیں کسی کامیاب انسان کی زندگی میں کردار ادا کرتی ہیں، اور اس نے یہ تمام جو اساتذہ اکرام جنہوں نے اس کو نرسری سے لے کر 12 تک پڑھایا گیا، ان تمام اساتذہ اکرام کے دعوت کا اہتمام کیا۔
کیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کا اہتمام کیا، اس پر بھی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک اور بات ادارے کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نتاشا فائق عباسی اسی ادارے میں نرسری کلاس سے لے کر 12 تک یہاں پڑھی ہے، مختلف اساتذہ کرام نے اس کو پڑھایا ہے، اسی ادارے نے اس کی تربیت بھی کی، اس کو تعلیم بھی دی، اور ادارے نے اس بچی کو اس قابل بنایا کہ یہ بچی جو ہے آج ڈاکٹر کے سیٹ لے کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ ادارہ جو ہے، یہ ادارہ والدین ہے، آپ جو بچے آپ کے والدین ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، میں ایک استاد کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ آپ کو بھی بلندیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ خدشات سے زیادہ اپنے اس ادارے کی خود سے نمائندگی کر کے اس ادارے میں دل کھول کر آپ تعلیم حاصل کریں، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی تشہیر بھی اس انداز سے کریں کہ یہ وہ ادارہ نمائندہ ادارہ ہے جو ادارہ آپ کو منزلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیگر ادارے بھی ہیں ارد گرد کے، میرا مادری علمی پجے اسکول رہا ہے، سیسر اسکول سے محترم ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لائے، ہر اساتذہ اکرام میں سے ہر استاد محترم اپنے ادارے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے، اور میں اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتا ہوں، یہ ملک کا کوڈی کی جو سرزمین ہے، اس کا یہ درمیانی حصہ ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت ساری صلاحیتوں سے نواز کر بڑا زرخیز علاقہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں کے باشعور لوگ استاد کی حیثیت سے بھی باشعور ہیں، اور بچوں کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی باشعور ہیں، اسی لیے جو ہے وہ منزلیں جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ لیکن اگر زمینی ترقی دیکھی جائے تو یہ منزلیں، یہ ڈاکٹر کی سیٹ، یہ انجینئر کی سیٹ، یہ ہیڈ ماسٹر، یہ پرنسپل، یہ شاید ہماری زمینی ترقی جو ہے ہمیں اس قابل نہیں سمجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہمدرد لوگ دیے، یہ اساتذہ اکرام ارباب دانش کڑے ہیں، یہ ہمدرد لوگ ہیں، کسی بھی ادارے کے اگر لوگ ہیں یہ ہمدرد لوگ ہیں، یہ ان کا سایہ شفقت جو ہے ہمارے سروں پہ ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین کی زرخیزی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اس زرخیزی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں دوں گا، زیادہ دوں گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر ان لوگوں کی وجہ سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ مستفید ہوں، اگر آپ مستفید نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لے گا، اور یہ زمین بنجر پڑ جائے گی، اور میں اور آپ جو ہے وہ زیور تعلیم سے جو ہے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے تعلیمی میدان میں جو ہے وہ کاوشیں کر کے اپنا مقام بنائے، تاکہ ہر جگہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ کو داد دی جائے، اور آپ کے لیے پروگرامات سجائے جائیں، آپ علاقے کے لوگوں کے لیے خدمت کریں۔ نتاشا فائق عباسی سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے سماج کا ڈاکٹر بننا ہے، معاشرت کا ڈاکٹر بننا ہے، لوگوں کی صحت کا ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے غریب اور مسکین کا ڈاکٹر بننا ہے، اس کا سہارا بننا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک آپ کو اس علاقے کی نہیں، دلشاد صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جب خدمت کا موقع آتا ہے تو بچہ کسی ایک کا نہیں ہوتا، آپ نے اس پورے علاقے کا اگر اس چھوٹی سی عمر میں نام روشن کرنے میں کردار ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عمل کی زندگی میں آپ کو موقع دیا تو عمل کی زندگی میں بھی جس طرح یہ لوگ مختلف علاقوں سے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے اعتماد پہ مختلف علاقوں کو جو ہے وہ خدمت کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کے جو ہے اعتماد کو بحال رکھنا ہے۔ آخر میں تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نتاشا فائق عباسی کے لیے دعا گو ہوں کہ عروج تجھ کو ایسا نصیب ہو زمانے میں، عروج تجھ کو ایسا نصیب ہو زمانے میں کہ آسمان بھی تیری وسعتوں پہ ناز کرے۔ میرے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی آئے، اس کے کلاس فیلوز اور بھی اسٹوڈنٹ آئے، سب کو میں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پوزیشن ہولڈر نازیہ شبیر کو بھی یہاں تشریف لائے، بات بھی کی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ لوگ جو ہے وہ اپنے
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. سب لوگوں کو جو ہے وہ بچے جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ شکریہ کے ساتھ